السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال فکر و خبر اسٹوڈیو میں میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، کئی سارے خبریں ہیں خاص کر مسلمانوں کے تعلق سے، اور خاص کر مشرق وسطیٰ کے حالات پر بھی نظر کریں گے، تو دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ ملک کے موجودہ حالات، مسلمانوں کے خلاف جاری مہم، مدارس کو نشانہ بنائے جانے اور پلیس آف ورشپ ایکٹ جیسے سنگین مسائل پر گزشتہ روز جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے اپنے ایک صدارتی خطاب میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ مولانا ارشد مدنی نے اپنے صدارتی خطاب میں حکمرانوں کو ان کے آئینی حلف کی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اقتدار میں بیٹھے لوگوں پر ہر شہری کے حقوق کا تحفظ فرض ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ملک میں اب نفرت کی جگہ دھمکی آمیز سیاست نے لے لی ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کو خوف زدہ کر کے مشروط زندگی گزارنے پر مجبور کرنا ہے۔ مولانا نے کہا کہ آئین کی قسم کھا کر اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والے حکمرانوں پر ہر شہری کے آئینی حقوق کا تحفظ ضروری ہے۔ یہ درست ہے کہ سابقہ حکومتوں نے بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن موجودہ حکومت اب اسلام کو بھی نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ مولانا نے واضح الفاظ میں کہا کہ تاریخ شاہد ہے کہ اسلام کو مٹانے والے خود مٹ گئے، اسلام زندہ ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام تا قیامت زندہ رہے گا۔ جس چیز کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے وہ چیز ملک کے لیے، خود ان کے لیے بھی تباہ ہے۔ آج نہیں ہوا ابھی تک، لیکن اگر یہ نفرت کی سیاست کا دروازہ کھلا رہا، دیکھ لیجئے گا، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، کئی دن زندہ رہتا ہوں، لیکن ایسا دن آ جائے گا اگر یہ نہ رکا کہ سانس لینا میرے لیے، آپ کے لیے، ہندو کے لیے، مسلمان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تب دنیا کھڑی ہوگی کہ بابا مصیبت سے ٹلو، کسی طرح ہٹاؤ یہ۔ کیسے زندہ رہے گا ملک؟ تو پیار و محبت سے زندہ رہتا ہے میرے بھائی۔ جس نے پیار و محبت کو آگ لگا دی، اسے اپنے ملک کو آگ لگا دی۔ بتا دیں کہ جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کے حکومتی فیصلے کو بھی مسترد کیا گیا اور اس کے خلاف عدالت جانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی مدارس کے تحفظ کے لیے جلد ایک مرکزی مدرسہ بورڈ قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اتراکھنڈ کے دارالحکومت دہرادون سے قانون کو ہاتھ میں لینے اور مسلم ملازمین کو نشانہ بنائے جانے کا انتہائی افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہندوتو تنظیم بجرنگ دل کے ارکان نے دہرادون میں جوتوں کے ایک معروف شو روم میں زبردستی داخل ہو کر وہاں کام کرنے والے 2 مسلم ملازمین کو ہراساں کیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بجرنگ دل کے اتراکھنڈ کنوینر وکاس ورما کی قیادت پہ کارکنان شو روم میں گھسے، مسلم ملازمین کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کے نام کے بیجز اس کو چھین کر ان پر کھلم کھلا جہادی لکھ دیا۔ بجرنگ دل کے ان گنڈوں نے اس غنڈہ گردی کا جواز پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہیں شکایت ملی تھی کہ مسلم مینیجر ہندو ملازمین کو ہراساں کر رہے ہیں۔ بتا دیں کہ حالیہ دنوں میں مسلمانوں کے خلاف منظم طریقے سے حملے دیکھے جا رہے ہیں۔ ایسا کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی کام پر نہ رکھے، جہاں کہیں مسلم مینیجرز ہوں یا دوسرے اداروں میں مسلمان کام کر رہے ہوں تو انہیں ہٹانے کے لیے معمولی بہانے بنا کر وہاں پر ہنگامہ کھڑا کیا جا رہا ہے، تاکہ بڑی کمپنیاں ہو یا پھر دوسری کمپنیاں ہو، وہ مسلمانوں کو اپنے جہاں کام پر نہ رکھ پائیں۔ اور حالیہ دنوں میں دیکھا جائے تو کئی مقامات پر اس طرح کی تصویریں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انتظامیہ اور پولیس ایسے شرپسندوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی، بلکہ انتظامیہ کے رویے سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر کوئی اب ہندوتوادیوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکتہ میں سڑکوں پر نماز ادا کرنے پر پابندی اور تلجلا کے علاقے میں مبینہ غیر قانونی تعمیرات کو گرانے کے ریاستی حکومت کے فیصلوں کے خلاف گزشتہ روز احتجاجی مظاہرے ہوئے اور اس دوران شدید کشیدگی بھی دیکھنے کو ملی۔ احتجاج کے دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی۔ کولکتہ پولیس نے دعویٰ کیا کہ یہ اجتماع غیر قانونی تھا اور ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے انہیں لوگوں پر لاٹھی چارج کرنا پڑا، اور اس کے جواب میں لوگوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ حالانکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جبکہ پولیس نے کئی افراد کو گرفتار کیا ہے۔
याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों हुकूमत की जानिब से आम दिनों में सड़कों पर नमाज के इज्तिमात को रोकने के अहकाम जारी किए गए, जिसके बाद जुमे को राजा बाजार इलाके में भी सड़क पर नमाज की कोशिश के दौरान तनाव पैदा हुआ था। दूसरी तरफ एक फैक्ट्री में आतिशज़दगी के वाक़े के बाद इंतज़ामिया ने तिलजरा इलाके में जो है बुलडोज़र कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिस पर कोलकाता हाई कोर्ट ने मज़ीद मिसमारी को रोकने का हुक्म जारी कर दिया है। बता दें कि मगरबी बंगाल में हुकूमत बदलने के बाद खुद वहाँ के वज़ीर आला ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मबनी बयानात दे रहे हैं, जिसका असर अब ये हो रहा है कि हर शरपसंद खुले आम मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहा है और जिनकी जिम्मेदारी अमन कायम रखने की है वो हाथ पर हाथ धरे अपने आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं। वहीं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सेकुलरिज्म, अदालती इंसाफ और मजहबी हम आहंगी के उन्वान पर एक अहम आईनी मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया, जिसमें बाबरी मस्जिद फैसले और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर एक जामे तहकीकी रिपोर्ट जारी की गई। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने इस रिपोर्ट को आने वाली नस्लों के लिए एक अहम तारीखी दस्तावेज करार देते हुए मुल्क में मजहबी मसावत और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद की सिफारिश की। जमीयत के झेली इदारे जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज और सामला के ज़ेर एहतिमाम मुनाकिदा इस प्रोग्राम में मुमताज़ कानूनदानों और साबिक जजों ने शिरकत की। मौलाना मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए वाज़ेह किया कि अदालत ने खुद तस्लीम किया कि मस्जिद की जगह मंदिर मुनहदिम करने का कोई हतमी सबूत मौजूद नहीं था। उन्होंने ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह जैसे तनाज़ात पर तशवीश का इजहार करते हुए उसे मुल्क की आईनी शनाख्त का मसला करार दिया। और मुसलमानों ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के साथ के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन पे और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सिस्टम डेवलप किया है इंडिया को आगे चलाने के लिए और कमज़ोर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर भरोसा करके एक यानी उसको भी मैं हिस्टोरिकल कहूँगा, जो मुसलमानों का एटीट्यूड था, रवैया था, पर वो सिलसिला तो रुका नहीं है। जो भरोसा दिया गया था, अब वो कहेंगे कहाँ भरोसा दिया था, तो वो तो इस एक्ट की शक्ल में भरोसा मौजूद था। अब इसको आप ख़त्म करिए ना, ताकत तो है ही है ना, तो ख़त्म करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक तरीके से कर लीजिए, ये घुमा फिरा के करने की क्या ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह, सलमान खुर्शीद और माहिर कानून फैज़ान मुस्तफ़ा ने भी खिताब किया और इस बात पर जोर दिया कि जजों को फैसले मजहबी अकीदे के बजाय आइन और कानून की हुक्मरानी के मुताबिक करने चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी कुछ मुल्क की अहम और ख़ास खबरें और अब बढ़ते हैं मशरिक़ वस्ता के हालात की तरफ। मशरिक़ वस्ता इस वक्त जो है बारूद के एक ऐसे दहाने पर पहुँच चुका है जहाँ किसी भी लम्हे एक होलनाक और वसीअतर इलाकाई जंग के शौले भड़क सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को दी जाने वाली सख्त वार्निंग के बाद कि ईरान के पास इस वक्त कम है, वो जल्दी करे वरना उसका नामो निशान मिट जाएगा। खित्ते में फ़ौजी नक़्ल हरकत गैर मामूली तौर पर तेज़ हो चुकी है। कल ट्रंप ने नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत भी की और अपने चीन दौरे और ईरान की तजवीज़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। फ़ोन कॉल के बाद ट्रंप के मिजाज बदले नज़र आए और उन्होंने ईरान को जो है धमकियाँ देनी शुरू कर दी है। वहीं अमेरिका में सहयूनियों के करीबी रहनुमा लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप पर जोर दिया है कि वो ईरान के पावर प्लांट पर हमला करके उसे झुकने के लिए मजबूर कर दे। नेतन्याहू भी आग में घी डालने का काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन जबकि दूसरी जानब जो है ईरान झुकने को तैयार नज़र नहीं आ रहा। उसका कहना है कि वो अपनी शर्तों पर कायम है और अगर जंगबंदी होगी तो वो ईरान की अपनी शराइत पर होंगी, क्योंकि ईरान ने जंग नहीं शुरू की थी बल्कि जंग शुरू करने वाले अमेरिका और इसराइल थे। और ईरान अपनी तमाम पहली जो शराइत थी उस पर कायम है कि अपना हरमुज़ पर उसका कंट्रोल रहेगा और उसके जो असासे हैं मुंजमद वो जारी कर दिए जाए, उसे जो उसके मुंजमद असासे हैं उसे वापस कर दिया जाए और उसके साथ ही ईरान अपना यूरेनियम जो है उसका अफज़ोदा यूरेनियम है वो किसी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं करेगा। और जंग अगर बंद होगी तो तमाम महाज पर बंद होगी, लबनान में भी बंद होगी और गज़ा में भी बंद होनी चाहिए। और जंग बंदी नहीं बल्कि मुकम्मल जंग का ख़ात्मा होना चाहिए
اور اس کی گارنٹی ممالک کو لینی ہوگی۔ اسی درمیان اسرائیلی میڈیا چینل 13 کی سنسنی خیز رپورٹ سامنے آئی ہے، جس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جرمنی میں قائم امریکی فوجی اڈوں سے درجنوں کارگو طیارے، گولہ بارود اور جدید ترین ہتھیار وہ تل ابیب پہنچ چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تمام تیاریاں ایران پر ایک نئے اور بڑے مشترکہ امریکی اسرائیلی حملے کے لیے کی جا رہی ہیں، جس میں ایران کے توانائی اور تیل کے انفراسٹرکچر کو براہ راست نشانہ بنائے جانے کا قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جنگ کے بادل صرف زمین پر نہیں ہیں بلکہ سمندروں اور خلیجی ممالک پر بھی منڈلا رہے ہیں۔ تہران سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق ایران نے اعلان کیا ہے کہ دنیا کے اہم ترین تجارتی گزرگاہ اپنا ہرمز اب مکمل طور پر IRGC کے فوجی کنٹرول میں ہے۔ ایرانی حکام نے واضح کر دیا ہے کہ اب کسی بھی دشمن ملک کے فوجی جہاز کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تہران کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں محسن رضائی، انہوں نے امریکی بحری ناکہ بندی پر سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ بحری محاصرہ ختم کرے، اس سے پہلے کہ عمان کا سمندر امریکی فوج کا قبرستان بن جائے۔ وہیں اب ایرانی وزارت خارجہ نے ایک اور بیان جاری کیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ اس کے اور عمان کے درمیان اب ہرمز کو لے کر بات چیت جاری ہے تاکہ کسی ایک فریم ورک تک پہنچا جا سکے۔ دوسری جانب خلیجی ممالک میں بھی جو ہے خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ سعودی عرب نے تصدیق کی ہے کہ اس نے عراقی فضائی حدود سے آنے والے 3 بارود بردار ڈرونز کو فضا میں تباہ کر دیا ہے، اور ریاض نے اس جارحیت پر شدید رد عمل کا حق محفوظ رکھا ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز متحدہ عرب امارات کے برکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ پر بھی ایک مشتبہ ڈرون حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں بجلی کے جنریٹر میں آگ بھڑک گئی تھی۔ اگرچہ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ کوئی تابکاری اخراج نہیں ہوا ہے، لیکن عمان، کویت اور قطر نے ان حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے پورے خطے کی سلامتی پر حملہ قرار دیا ہے۔ وہیں سفارتی اور انٹیلیجنس محاذ پر ایک اور سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک خبر سامنے آئی تھی کہ اسرائیل نے عراق کے اندر ایک خفیہ فوجی اڈہ بنایا ہوا تھا، اور وہاں سے وہ ایران، امریکہ اور اسرائیل جو جنگ تھی اس کے لیے وہاں سے وہ بھی کام کر رہا تھا۔ لیکن اب ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ وہاں یعنی کہ عراق میں ایک اور بڑا خفیہ فوجی اڈہ جو ہے وہ ملا ہے، اور وہاں سے جو ہے اسرائیل گزشتہ سال ایران کے خلاف ہونے والی 12 روزہ جنگ میں ریفیولنگ اور فضائی تعاون کے لیے اس کا استعمال کر رہا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ امریکہ اس خفیہ کارروائی سے واقف تھا، لیکن اس نے عراقی حکومت کو اندھیرے میں رکھا۔ وہیں لبنان اور غزہ کی اگر بات کریں تو سیز فائر یا جنگ بندی اب صرف جو ہے کاغذوں تک محدود دکھائی دے رہی ہے۔ لبنان میں سیز فائر میں توسیع کی جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے جنوبی لبنان میں قہر برپا کر رکھا ہے۔ اسرائیلی فوج نے آج بھی صبح جو ہے جنوبی لبنان کے 4 بڑے شہروں کو فوری خالی کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد نبطیہ اور مارکہ اور سور کے علاقوں میں وحشیانہ فضائی حملے کیے، جن میں درجنوں حزب اللہ کے ٹھکانے تباہ اور متعدد جنگجوؤں کو مار گرانے کا اس نے دعویٰ کیا ہے، جبکہ مشرقی بالبک میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ پر اسرائیلی بمباری میں فلسطینی اسلامک جہاد کے کمانڈو وائل عبد الرحیم اور ان کی 17 سالہ بیٹی شہید ہوئی ہے، جس کے بعد پناہ گزین کیمپوں میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی کی صورتحال کی بات کریں تو وہاں بھی کچھ مختلف نہیں ہے، جنگ بندی وہاں بھی ہے، لیکن وہاں اسرائیل جو ہے اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 8 فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں۔ ان شہداء میں وسطی دیر البلح کے ایک چیریٹی کچن میں کام کرنے والے 3 امدادی کارکن بھی شامل ہیں، جو کہ بے گھر فلسطینیوں کے لیے کھانا تیار کر رہے تھے۔ غزہ کے جبالیہ کیمپ میں ملبے کے ڈیر پر بیٹھے 85 سالہ بزرگ کا کہنا تھا کہ جنہوں نے 1948 کے نکبے کا درد جھیلا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج اسرائیل غزہ میں جو نسل کشی کر رہا ہے وہ اس تباہی سے کہیں زیادہ ہولناک ہے جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھی ہے۔ اس انسانی المیہ کے بیچ غزہ کا بحری محاصرہ توڑنے کے لیے دنیا بھر کے 54 بحری جہازوں پر مشتمل گلوبل سموتھ فلوٹیلا غزہ کی طرف ایک بار پھر بڑھ رہا ہے، اور 2 دن میں وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہر
فرانسسکا البانیز نے بحیرہ روم کے ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ اس امدادی بیڑے کو اسرائیل کے وحشیانہ محاصرے سے بچائیں، لیکن دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے فوج کو گرین سگنل دے دیا ہے کہ وہ طاقت کے زور پر ان جہازوں پر قبضہ کر لے۔ بتا دیں کہ اس سے قبل بھی کئی جہازوں پر قبضہ کر لیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ قافلہ ہے وہ ایک بار پھر سے نکل پڑا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس مرتبہ اسرائیل اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ وہیں اسرائیلی میڈیا کے مطابق فوج نے جو ہے اپنے جنگی جہازوں پر ایک تیرتا ہوا قید خانہ یعنی کہ فلوٹنگ پریزن تیار کر لیا ہے تاکہ امدادی کارکنوں کو گرفتار کر کے وہاں قید کیا جا سکے۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کو دبانے کے لیے قانون سازی کا سہارا بھی لیا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک فوجی آرڈر کے ذریعے فلسطینیوں کے لیے سزائے موت کے قانون کا نفاذ اب کر دیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ قانون صرف اور صرف فلسطینیوں کو نشانہ بنانے اور ماورائے عدالت قتل کو قانونی شکل دینے کے لیے لایا گیا ہے۔ وہیں مشرق وسطیٰ کی یہ حالات گواہی دے رہے ہیں کہ خطہ امن سے کوسوں دور ہے اور ایک ہولناک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ناظرین تھی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔